اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة والاستنشاق بثلاث غرفات والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها وتخليل الأصابع وتثليث الغسل واستيعاب الرأس بالمس مرة ومسح الأذنين ولو بماء الرأس والدلك والولاء. بس کر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں اور سنت اور مضمضہ اصطلاحاً گھیرنا پانی کا سارے منہ کو، اوٹھاں تو اندر تے گلے تو اتاں جنی تھائیں سارے دے اندر پانی پھرے ان دا نام ہے مضمضہ. تے اے بھی سنت ہے، اے بھی سنت ہے. اور لغت میں مضمضہ حرکت دینے کو کہتے ہیں. تے اے بھی وچ کرچ کرچ بھی ہوئے. اچھا جی. اور مسنون ہے یہ کہ ہو مضمضہ 3 مرتبہ. کلی سنت ہے تے 3 مرتبہ سنت ہے جی. وجہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، پس کلی فرمائی 3 مرتبہ، اور ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ، لیا ہر ایک کے لیے مائے جدید. مائے جدید اخرجہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت کعب بن عمر یامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تے 6 باری پانی ہویا. کنا؟ 6 باری. اچھا جی. ہن دوسری صورت. اور اگر کلی کرے 3 مرتبہ ایک چلو کے ساتھ، قائم کیا اس نے مضمضہ کی سنت کو، نہ کہ تکرار کی سنت کو. کل اے چلو بھر کے نا، مثال طور بک 3 باری کیتا ہے تو ان دے نال کی ہویا ہے؟ مضمضہ کی سنت ہو گئی ہے، لیکن قرار دی رہے. تکرار اسے بھی 3 میں بک بکرا ایک چلو تھوڑا تھوڑا کر کے نا 3 باری کردا ہے تو اے سنت ہو گئی ہے. کلی تکرار جڑا 3 باری سی وہ سنت نہیں ہوئی. سنیا جی؟ اے پورا ہو گیا. ان دی شرح پڑھ لو. وَهِيَ اصطلاحاً. اچھا جی. گمانا اور پھر باہر پھینکنا یہ دونوں شرط نہیں ہیں. ادارت منہ کمانا، کرچ کرچ کرنا، اور مج پھر باہر پھینکنا سٹنا اے شرط نہیں. مثلاً اگر پانی پیا عبن وڈے کٹ پر کے جن نال سارا منہ ادھروں تر ہو جائے تو کافی ہے اس کو وڈا کٹ پر کے پانی پی جائے 3 باری تے کافی بے او کلی مضمضہ ہو گیا. سنت بھی ہوگی تے تکرار بھی ہو گیا. یعنی واپس باہر سٹنا شرط نہیں ہے. کندے واسطے؟ کلی ہونے واسطے. نہ ہی ادھر کمانا بے اندر کمانا پانی نو منہ چ کردے نہیں کرچ کرچ انہاں بھی نہیں پتا
یہ شرط نہیں ہے بھی اگر نہیں ہوا تو پورا نہیں ہوا جی. ولاؤ مسن، اور اگر مسن ہو چوس کر ہو تو لا، پانی تھوڑا تھوڑا چوس کے پیتا ہے نا، اندھ نال چونکہ پورے منہ چ پانی نہیں پھریا لہذا یہ کلی نہیں ہے، یہ بڑا اب بنتا بڑا کٹ پرنا جی. اچھا جی واپس آؤ. اور استنشاق یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. استنشاق کیا ہے؟ اور وہ لغتاً مشتق ہے ناشاکن سے. ناشاکن کیا ہے؟ کھینچنا پانی، اور پانی کی مثل ناک کے سانس کے ساتھ ناک کی طرف اے اتا شے چھکنی اینو آندے نے کی استنشاق، شے نو تا چھکنا یہ کی ہے. اور اصطلاح یہ تو لغوی معنی استنشاق کا، اصطلاح شریعت وچ وضو وچ کی کرنا ہے. اور اصطلاحاً اے سارے منقول شرعی نے، آپ پڑھ دے پہ ہو لغوی معنی یہ اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ منقول شرعی ہیں سارے جی. کو تھوڑا جا پھیرا تیل وہ کرو تو سارا کچھ پک جائے جی. اچھا جی. اور اصطلاحاً پہنچانا پانی کو مارن تک، کتوں تک؟ مارن تک. اور وہ ہے جو نرم ہے ناک سے. اے جگہ اے آؤ اے ہڈی شروع ہوندی اتوں، ہاتھ لا کے ویکھ ہڈی شروع ہوندی ہے، ہڈی تو تھلے آ نرم جگہ اے مارن مارن اتوں تک. اچھا جی. اے استنشاق 3 چلووں کے ساتھ، کتنے کے ساتھ؟ 3 چلووں کے ساتھ. 3 چلووں کے ساتھ. بسم اللہ. اچھا جی یہ کتنے ثابت ہے؟ اچھا. اور نہیں صحیح تثلیث ایک کے ساتھ کلی تے ایک باری بک چلو لے کے 3 باری کر لو کلی والی سنت پوری ہو گئی ہے، تثلیث والی سنت نہیں پوری ہوئی. لیکن اے جڑے ایک باری چلو لے کے نا نک نال 3 باری یہ صحیح نہیں ہے. ایک چلو نال نک چ 3 باری صحیح نہیں. کیوں؟ باوجہ نامنطبق ہونے ناک کے باقی پانی پر برخلاف کلی کے. اور تھوڑا شرح پڑھ دیں پھر انطباق دا معنی سمجھ آ جاتا ہے. وَهُوَ لُغَةً مِّنَ النَّاشَا کے محرک نشکن نہیں ناشاکن. یہ باب تائبہ سے تے نشک کا معنی کیا؟ اشم سونگنا، کیا؟ کھینچنا. اور اصطلاحاً کیا کہ ایصال الماء الی المارن، پانی پہنچانا. کہتے ہیں فائدہ دیا علامہ شرم بلالی نے اس بات کا کہ کھینچنا ناک کی ہوا کے ساتھ نہیں شرط استنشاق میں شرعاً، صرف اندر پانی چلا جائے پامیں جی میں چلا جائے، چھکڑا ضروری نہیں. برخلاف اس کے لغتاً اس کا معنی کھینچنا ہی ہے، لیکن اصطلاح اس کا معنی پانی کو نرم جگہ تک پہنچانا. وہ جی میں پہنچا دیو نہ کتا کر دیو انج پانی پوتا میں چلا جائے گا. تو لہذا بھی کھینچنا بھی شرط نہیں. پھر اس سے پتہ یہ چلا بے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. ولا یصح التسلیث بواحدۃ اے فی الاستنشاق، اے کیونکہ کلی پڑھا جائے ٹھیک ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کافی ہے بندے کو
یہ کہ کلی کرے پھر ناک میں پانی چڑھائے ایک کف سے، ایک چلو لے آئے نا، ایک باری کلی کر دیتی ہے تو باقی ناک چ پانی پا دیتا ہے تو یہ کافی ہے، ایک باری ہویا ہے، سنت نہیں ہوئی، سنت وہ دوجی ہے تسلیس، ایک باری بھی سنت ہے تو پھر تکرار کرنا بھی سنت ہے۔ باوجہ اس شے کے جو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس طرح۔ اخرجہ مسلم عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے اس طرح کیا، آدھا پانی سے کلی آدھا پانی ناک میں چڑھایا، لیکن فوت ہو جائے گی بندے سے، ہو جائے گا اکمال سنت۔ اس طرح کلی اور ناک میں پانی چڑھانے والی سنت ہو جائے گی، اکمال سنت یعنی تسلیس وہ نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اور احسن وہ جو کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا سونے جڑے انج کیتا ہے ادھے نال کلی ادھا نک چڑھایا ہے، ان دی بھی وجہ بیان کر دیں، اور کیونکہ توجیہ کرتے ہیں نا شارحین، اور احسن وہ جو کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل میں یہ کہ یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بیان جواز کا مطلب ہوتا ہے بھی سونے نے کدے کدیں کم کیتا بھی اگر کوئی انج کر لوے تے جائز ہو جائے گا، انہوں پوری سنت نہ سمجھا جائے۔ سمجھ دے ہو؟ یہ فقہ جو کچھ دسے انہوں مننا ہے، آپ نہیں محقق بننا، پوری سنت و تسلیس ہی ہر چلو بکھرا، لیکن اگر کسی انج کیتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ سونے کیتا ہے بیان جواز کی۔ بیان جواز دا مطلب ہے اگر کسی میں کیتا ہے تو کیے اے مطلب ہے بھی انہوں انج نہیں کہاں گے میں نے کلی نہیں کیتی، نک چ پانی نہیں چڑھایا، یہ گل نہیں آکھاں گے، جیسا کہ اینی میں ہے بخاری پر کہ یہ بیان اور اگر عکس کیا اس نے تو نہیں کافی اس کو سنت سے وضو وچ اور نہ فرض سے جنابت میں نظر کرتے ہوئے مدمدہ کی طرف۔ اگر انہیں پہلو نک چ پانی چڑھایا تے باقی نال کی کیتی کلی کیتی، اگر وضو ہے تو سنت کو نہیں ہوئی، غسل سی تو وہ نک چ منہ چ پانی پانا فرض سی، وہ فرض کو نہیں ہویا اگر انج کیتا سو۔ وجہ ویکھو، اب پہلو کلی کرے نک چ پھر پانی چڑھائے ٹھیک ہے، انج کرے تے ٹھیک، فرق کی ہے؟ فرق ویکھنے تو کوئی خاص فرق نہیں، اور فرق یہ ہے کہ منہ منطبق ہوتا ہے پانی کے بعض پر، پس نہیں ہوگا باقی مستعمل، برخلاف ناک کے۔ جس لئے چلو لینا ہے نا اے اتے منہ رکھنا جی، یہ انتباق تو باقی مستعمل نہیں ہویا، برخلاف نک دے وہ وچ ڈوبنا ہے، وہ سمجھ آئیے، اس وجہ تو آ جگہ نال لگنی ہے تو پانی کی ہو جانا ہے، جس لئے وہ مستعمل ہوگا تو ان کلی واسطے رہا ہی نہیں ہے۔ جیڑی گل جو میں دستے پہنے بابیری، جیسا کہ جوہرہ میں اور شرم بلالیہ اور اس کے ان دونوں کے غیر میں، شرم بلالیہ علیحدہ کتاب ہے۔ اچھا جی واپس چلو، اور مسنون ہے مبالغہ کرنا کلی میں، کلی میں کلی بھی مسنون ہے، 3 باری کرنا بھی تے مبالغہ کرنا بھی، وہ مبالغہ کیے، اور وہ پہنچانا پانی حلق کے راس تک، ایتھوں تک پانی پہنچے، یہ مبالغہ ہے۔ بے وضو وچ سنت ہے تو غسل چ تو کو فرض ہے جیو،
تو مبالغہ سنت ہو گیا. اور مبالغہ استنشاق میں یہ بھی کیا ہے؟ اور ترے سنتاں بندیاں پیں جے. یہ نک وچ مبالغہ کی ہے اور وہ پہنچانا اس جگہ تک جو مارن کے اوپر ہے. اے نرم جگہ تو ہوگی مارن، اس تو اتے ہڈی تھوڑا جا ہڈی وچ پانی چلا جائے، تھوڑا جا آگے چلا جائے، اے مبالغہ ہے. لیکن یہ دونوں کام کس کے لیے؟ صائم کے غیر کے لیے. کس کے لیے؟ صائم کے غیر کے لیے. روزے دار نہ ہو اے شاباش. اور روزے دار نہ مبالغہ کرے ان دونوں میں روزے کے افساد کے ڈر سے، کیونکہ پانی نیچے چلا گیا، ناک کے ذریعے دماغ میں اتر گیا، نیچے چلا گیا تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ یہ نہ کرے. باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبالغہ کر تو مدمدہ میں اور استنشاق میں. یہ سونے دا حکم ہے ساڑھے نا. مگر یہ کہ ہو تو روزے دار. کیا ہو؟ روزے دار. اخرجہ ابو داود. وہاں یہ لفظ ہیں اسبغ الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کر، وخلل بین الاصابع، اور خلال کر انگلیوں کے درمیان، وبالغ فی الاستنشاق، اور مبالغہ کر ناک میں پانی چڑھانے میں، اللہ مگر یہ کہ ہو تو روزے دار. تو اے بھی سونے فرمایا سارا بے استنشاق میں تے نسائی شریف اور ابن ماجہ میں بھی ہے. لقیت بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ روایت جو پڑھی ہے جی، سن لیجیے. اچھا جی پچھو ویکھو ایک باری شرح. اول مبالغہ تو اتھوں ہی ہے نا. مبالغہ ان دونوں میں وہ سنت ہے طہارتین میں. طہارتین کیڑی؟ وضو والی طہارت صرف ایک وجہ سنت ایک وجہ فرض ہے معتمد پر. اور بعض نے کہا یعنی مبالغہ سنت ہے، وضو میں بھی سنت ہے تو غسل میں بھی. نفس کلی نفس استنشاق وضو وچ سنت غسل وچ فرض ہے، لیکن بھئی مبالغہ دونوں میں سنت ہے، معتمد یہی ہے. سمجھے پہ ہو؟ اور بعض نے کہا ہے کہ سنت ہے وضو میں، واجب ہے غسل میں. نہیں گل سمجھی؟ شہزادیو اے معتمد جڑا دس رہے نے عام طور تے اے ہوندا ہے جی کہ غسل کرن لگیاں پورا غرارہ کرو، سارا فرض ہے، پورا نک وچ پانی چڑھاؤ، سارا فرض ہے. انج نہیں، صرف کلی تے پانی چڑھانا اے وے فرض غسل وچ تے وضو وچ کی ہے تے اس تو اگاں مبالغہ پیندے نے فیہ ما دوواں وچ سنت ہے. اس گل نو سمجھو جی، میں تینوں یہ شہزادگی ہے توجہ نہیں فرماندے ہو کہ دونوں طہارتوں میں معتمد یہ ہے کہ مبالغہ کیا ہے؟ سنت ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ مبالغہ وضو میں تو سنت ہے، غسل میں کیا ہے؟ واجب میں نہیں فرض. ایک کیلا دا قول ہے. تو معتمد یہ ہے کہ مبالغہ دونوں میں سنت ہے. اے مطلب لہذا اگر نہان لگے کسی بندے چنگا پانی سنگ تک نہیں پہنچایا تو فرض ہوندا کہ نہیں ہویا؟ اے مطلب دسن دا جی، اینو سمجھو اس گل نو. مگر یہ کہ ہو روزے دار. نقل کیا اس کو علامہ کوہستانی نے منیا سے اور شرع کے شارع نے صلاۃ بقالی سے. اور چونکہ کتاب ادھر چھپی تو نہ خاص کر کے نا پھر وہ زبراں زیراں بڑی احتیاط دیاں لاندے جو غلطیاں بھی انسان نے برل. شرع کی شارع نے صلاۃ بقالی سے نقل کیا. اے جڑی گل دسی ہے نا ہن بھی انہاں وچ مبالغہ سنت ہے، مبالغہ سنت ہے. اے شرع نا جی،
شرعت الاسلام شرعت الاسلام لیکن ضبط لکھا ہے بھی شرعت الاسلام اے امام وائز رکن الاسلام محمد بن ابو بکر المعروف امام زادہ 573 میں فوت ہیں جی سمجھائی جی اے وے شرعت الاسلام تے انہاں دے شارع کون نے انہاں دے شارع اس کے عالم فاضل کامل مولوی مولا یعقوب بن سیدی علی فوت ہوئے ہیں یہ 931 یا 33 ہجری میں جی ایک کیڑی کتاب جو لکھیا ہے عجیب کتابہ نے الشقائق النعمانیہ فی علماء الدولت العثمانیہ اس دور دے علماء کیڑے سن مطلب آخر لوگ محنت کرتے رہے نا ایک کتاب الشقائق النعمانیہ فی علماء الدولت العثمانیہ صفحہ نمبر 191 اچھا جی کتنیاں کتاباں نے جس موضوع علماء دے تعارف دیاں جی بلے 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 بسم اللہ لیکن ہر جگہ حاجی خلیفے دا نام نال ضرور ہے کہ کشف و ظنون کے اندر یہ بیان ہوا ہے جی مسئلہ سارا جی اتھوں سے کر دیں جی بسم اللہ اچھا بھائی وعلم توجہ ہے جان اس بات کو کہ مد مادہ اور استنشاق یہ سنتان مشتملتان علی 7 سنتاں یہ دوویں جو ہے نا جی یہ دوویں سنتاں نے تے انہاں وچ 7 سنتاں نے انہاں وچ 7 سدھا کو بہو بابا کی بنے 7 سنتاں او ویکھو کہ ترتیب یعنی پہلے کلی تے پھر ناک وچ پانی پانا ایک ہی ہو گئی ایک سنت تثلیث دو میں 3 واری تجدید ہر واسطے نواں پانی 3 واری وفعلہما بالیمین کلی بھی سجے نال تے ناک وچ پانی بھی تے والمبالغہ فیہما دوواں وچ اور والمج کلی کر کے تے پانی باہر سٹنا بچے سے بھی شرط نہیں سنت ہے اور استنثار ناک وچ پانی چڑھانا کنیاں ہو گئی گن لو ان 2 کے اندر یہ 7 سنتے ہیں 2 کے اندر شغل نہیں ہر سنت اتے وکھرا ثواب ہو پلا ہو جے اچھا جی حکمت کہ یہ وضو کرنے سے پہلے کلی کرنا پھر ناک میں پانی چڑھانا اس کی حکمت کیا ہے اور حکمت ان دونوں کی تقدیم میں فروض پر فرض تو منہ توڑنا ہے نا پہلا تو اس تو پہلے 2 کام پہلو اس میں حکمت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اختبار و اوصاف الماء پانی کے اوصاف کا امتحان لینا پانی کے اوصاف کا امتحان ہے اور خبر طلب کرنی اس لیے کہ پانی کا رنگ مدرک ہو گیا ہے آنکھوں کے ساتھ کہ رنگ تھا ٹھیک ہے اور ذائقہ اس کا منہ کے ساتھ اور بو اس کی ناک کے ساتھ یہ ہوں لیبارٹری چیک ہو گئے ہوں پانی ٹھیک ہے تو فرض ادا کرو انتنا چلو جی بس مقدم کیے گئے ہیں دونوں پانی کے حال کے اختبار امتحان خبر طلب کرنے کے لیے رویت کے بعد اس کے ساتھ فرض والا فعل کرنے سے پہلے جی پھر مقدم کیا گیا کلی کو باوجہ شرف منافع منہ کے منافع جو ہیں ان کی شرافت ہے نک نال تے بندہ خوشبو ہی سونگ سکتا ہے نا تے باقی بولنا سارا کندے نال ہے منہ نال
جیسا کہ ابن امیر حاج میں ہے. اے حکمت جی. اچھا جی او مبالغہ کیے. اور وہ پہنچانا پانی کا سر کے حلق کے سر تک. اور فرمایا امام خواہر زادہ نے وہ یعنی اے مبالغہ کی شے ہے. مبالغے دی ایک تفسیر تے اے وے جڑی کیتی علامہ شرم بلالی نے کہ حلق تک پانی اے مبالغہ ہے. لیکن خواہر زادہ نے کی فرمایا کہ وہ مبالغہ مضمضہ میں غرغرہ ہے. مبالغہ اور وہ گمانا پانی کو حلق میں اے منہ میں جب کرچ کرچ کرنی ہے نا انہاں دے نزدیک اے مبالغہ ہے. انہاں دے نزدیک اور ناک میں یہ کہ کھینچے پانی بے نفسی ہی نفس ہی نہیں بے نفس ہی ناک کے سانس کے ساتھ اس جگہ تک جو سخت ہے اس کے ناک سے. سخت مراد کی ہڈی بے ہڈی تک پانی کھچے جی. اے گل آکھی. اچھا جی بسم اللہ. آگے کا یہ پیچھے رہ گیا کہ تھوڑا تعارف یارو. اور صلاۃ بقالی کون یہ کن کی ہے؟ زین المشائخ بقالی ابو الفضل محمد بن ابو القاسم بن مالجون الخوارزمی النحوی. تصنیف کی انہوں نے شرح اسماء الحسنی اور اسرار الکتب اور افتخار العرب اور مفتاح التنزیل اور الترغیب فی العلم اور التراجم بلسان الاعاجم. اجمی زبان چ ترجمہ کرنے دے قوانین کی نے جی عربی دے. اور اذکار الصلاۃ اور ہدایہ فی المعانی والبیان اور تنبیہ علی اعجاز القرآن اور تفسیر اور وغیرہ ذالک. یہ فوت ہوئے ہیں 576 میں. 500 الجواہر المدیہ. اچھا جی او ویکھو اے بیان کیتا ہے. اور قال فی البحر وہو الاولا. بحر میں ہے یہ جو خواہر زادہ نے بیان کیا ہے نا بے غرغرات نک وچ ہڈی تک پانی چھکنا اے مبالغہ بھی اے گل اولا ہے. اور استنصار مطلوب ہے اور اجماع اس کے عدم وجوب پر ہے. بھئی مبالغہ واجب نہیں ہے غسل وچ. اور مستحب یہ ہے کہ صاف کرے اپنے ید یسرا کے ساتھ جی بھی اپنے کھبے ہاتھ نال کی کرے نک نو صاف کرے. اور مکروہ ہے ہاتھ کے غیر کے ساتھ. نک صاف کرنا ہاتھ تو علاوہ کسی اور شے انج پہ کرنا جی. اس لیے کہ یہ مشابہ ہے ڈنگروں کے فعل کے. یہ ڈنگروں کے شہر کے فعل کے لہذا انسان دے تے ڈنگر چ فرق ہے جی. میرے 2 ٹنگاں ہوندی 4 ٹنگاں ہے فرق ہے. اور بعض نے کہا ہے لا یکرہ نہیں مکروہ ذکر کیا اس کو بدر عینی نے. اور اولا یہ کہ داخل کرے اپنی انگلی اپنے منہ میں اور اپنے ناک میں کوہستانی. انہاں بیان کیتا ہے منہ بچ بھی انگلی مطلب سواگ تک کرنی سنا پانی مارن لگے میرا انگلی مارے تک پانی سارا کے بچے چلا جائے. اور نک بچ بھی کھبے آدھی چھوٹی انگلی مارے. اور وسائم لا یبالغ اے مطلقاً اے اگرچہ نفلی روزہ ہو اگرچہ اس ڈر سے کہ روزہ فاسد نہ ہو جائے
تے انہیں کدے مبالغہ کیتا تے کیے فہوا فاسد او نہیں بھی یہ کام کرنا جے فاسد ہوگا پھر تو ہوگا تے جے نہ ہویا تو انج کیے فہوا جیسا کہ چکھنا کسی چیز کا اندر نہ جائے صرف چکھنا زبان نہ یہ بھی کیے اور چبانا کسی چیز کا اندر گئے پھر تو ٹوٹ گیا روزہ اچھا جی واپس چلو اور مسنون ہے اصح میں خلال کرنا گھنی داڑھی کا ہلال کرنا مسنون ہے جی اور یہ قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی گھنی داڑھی کا کیا کرے باوجہ روایت ابو داود کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلال فرماتے تھے اپنی لحیہ مبارک کا جی او اخرجہ ابو داود سبحان اللہ تو خلال کیا ہے اور تخلیل بکھیرنا بالوں کو نیچے والی جانب سے اوپر کی طرف بکھیرنا بکھیرنا بھی بکھرے انگلاں پا کے پھر بکھرے کہ کوئی نہ بکھرے بکھرے ہوئے نہیں مطلب ہے اور ہو اور ویکون اور ہو 3 بار دھونے کے بعد پہلے منہ نو 3 باری دھو لینا ہے پھر اخلال کرنا کندہ داڑھی دا اچھا جی کرنا کیویں میں پانی کے کف کے ساتھ لحیہ کے نیچے سے اے سجا تے چلو لینا ہے اینو تھلے نال لانا ہے جی کر کے پھر وچ انگلاں پھیرنیاں پھر وچ ਇੰਜ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਫੇ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਜਲੈਂਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਚੁੱਲੂ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਖਲਾਲ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو سرکار لیتے ایک کف پانی سے اپنے حنک کے نیچے سے حنک حنک کے نیچے سے پس خلال فرماتے اس پانی کے چلو کے ساتھ اپنی لحیہ مبارک کو سبحان اللہ اور سرکار فرماتے اسی کے ساتھ حکم دیا ہے مجھے میرے رب عز و جل نے میرے اللہ میں نے حکم دیتا ہے بھی انج کرو اہمیت دیکھو آئے میری توبہ او دیکھو وَيُسَنُّ فِي الْأَصَحِ اور داڑھی دا خلال آکھے نہیں فی الأصح مقابل اس کا مقابلہ قولہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ اس کو مستحب کہتے ہیں سنت نہیں کہتے اے مطلب یہ یفضلان ہی کہ وہ کہتے ہیں یہ فضیلت ہے یعنی یہ کیا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں طرفین کے نزدیک داڑھی کا خلال مستحب ہے ان دا بھی یوسف سنت سن دے ہو اچھا جی وَهُوَ قول وَبِ یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد سے بھی اصح روایتین یہی ہے تو لہذا وہ بھی نال ہو گئے کنہ دے امام ابو یوسف تھے اچھا جی کانا یخلل لحیتہ کانا اے سنو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لحیہ شریفہ داڑھی مبارک تھی گھنی
غزیرۃ الشعر، غزیرہ بھی بال زیادہ مضبوط بال کی مضبوط غریز اندر جی شے کسی بچے کی ٹھکی ہوئے تو سرکار کی داڑھی گھنی تھی، بال مضبوط تھے، بال ساڑا تے نے کنگا مارو تے 50 بال کنگے ٹوٹ کے آ جاندے نے، آقا حضور کے بال مبارک مضبوط تھے اور گھنی داڑھی تھی جی، سبحان اللہ۔ چلو شاباش، اے سونے دی داڑھی مبارک۔ اچھا جی، من جہت الاسفل الی فوق، اینو سمجھو، اور ہو کف اس کی گردن کی طرف، کف اس کی گردن کی طرف، جیسا کہ کوستانی اور ابن امیر حاج وغیرہ میں، یعنی پانی رکھنے کے وقت، سنا جی، اے وے کف دی کنڈ، ہن تھلے ویکھ مولی حمزہ، اے کف دا پیٹ تے پانی رکھن لگیا تھیلی کدے ہوئے، گردن کی طرف، آ گردن ہے نا، اینج نہ ہوئے، مطلب بندہ منہ اس پاسے ہوئے بھی اینج کر کے، اور کرے اپنے کف کی پشت کو اپنی گردن کی طرف خلال کرنے کے وقت، ہونا دسو کی کنڈ کیڑی ہے مولوی جیندی، اے کنڈ اے کدے ہوئے، اے گردن، تے پھر اینج ہویا کہ اینج ہویا، اینج نہیں سمجھے، آ کنڈ کدے ہوئے، پہلے پانی انج لانا ہے پھر ہاتھ نو انج کرنا ہے، جڑا بزرگ پر دستے نے انج نہیں لکھا بھی قسم فرض جے نہ کدے تو کٹ پینی جے، یعنی سنت دس رہنے پہ طریقہ ہے وے جی، سمجھے پہ ہو۔ اچھا، کما فی الحموی، اور جب جان لیا تو نے مازو کیرا کو، پس نہیں کوئی وجہ اعتراض کی مؤلف پر ان کے قول میں نیچے کی جہت سے، وہ نیچے کی جہت عام ہے نا، بھی پہلے پانی لانا ہے پھر انج کر کے ہاتھ کرنا ہے، آندھے نے بھی اتھو کو گڑبڑ نہ کرے اجے، اے بے کف مائن ہے نا، کی مائن اے متعلق یکون ہو کہ وہ جو شارع نے مقدر کیا ہو، کیا کہ وَيَكُونُ آکھے نا، بعد غسل الوجہ سلاسن، اور ہو وہ تخلیل کس کے ساتھ ہو، کف ماں کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ، اے مطلب وقال بہذا امرنی ربی، فرمایا فتح القدیر میں یہ بات بے پرواہ کرتی ہے مواظبت کی نقل سری سے، بھی ہن صراحتاً آوے کہ سرکار نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، اس کی اب ضرورت نہیں، کیوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا امر حامل ہے اسی پر، جب سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تب سوال ہی پیدا نہیں کہ سرکار نے مواظبت نہ فرمائی ہو اس پر، سمجھی گل، علامہ کمال فرماندے نے کہ ضروری نہیں کہ اب وضاحت کی جائے کہ یہ مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے، اس پر مواظبت ہے، چونکہ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے، اب سوال ہی نہیں ہے کہ سرکار نے اس پر مواظبت، اچھا سوال یہ ہے تو پھر یہ تو واجب ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، جب جس میں ترک ہی نہیں ہے، اور نہیں ہے داڑھی کا خلال واجب باوجہ نہ تعلیم دینے آپ کے آرابی کو، جویں او نماز ہے نا، جس صحابی جلدی جلدی پڑھی سی، وہ ایک مرکزی چیز ہے، ایویں سونے نے ایک عرابی نو وضو دا طریقہ دسیا سی، وضو دا، تے اون دے وچ داڑھی دے خلال دا ذکر کوئی نہیں، تے جے اے ہوندا واجب تے پھر ذکر ہونا سی، ذکر نہ ہونے دی وجہ تو لہذا اے سنت موقدہ ہے تے واجب نہیں، سمجھے ہو۔ بسم اللہ الرحمن، اچھا جی اگے چلو جی، اور اتو نواب حنیفہ کہ پچھلا رہندا جی،
جی اسی اندہ ابی یوسف کی سنت کیڑا داڑھی دا اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد فضیلت دیتے ہیں اس کو، یعنی فرماتے ہیں یہ مستحب ہے باوجہ عدم مواظبت کے، باوجہ عدم مواظبت کے اے دلیل ہے۔ کمال فرماتے ہیں کہ جدو سونے نو اللہ تعالیٰ سونے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ہوں اس وضاحت کی ضرورت ہی نہیں کہ بھئی اس پر کیا ہے مواظبت ہے، کیونکہ حکم ہے اللہ کا۔ اور اس لیے کہ یہ کون، یہ خلال یہ فرض کا اکمال ہے، فرض کا، کیونکہ فرض پورا کرنا ہے۔ اور اچھا جی بس تے جڑا فرض ہے نا تو ویکھو اے چہرے دا فرض اے اتوں ہے کی ہے تے گھنی داڑھی دا اتلا حصہ ہے کہ اندر والا اتلا ہے، لہذا اور داخل لحیہ کا نہیں ہے محل واسطے فرض کے، داڑھی دا اندر محلے فرض نہیں ہے بلکہ اتے، سمجھ آئی جی اے برخ اچھا ہونے کی وہ انگلیاں دا خلال ہو تو وہ تو سنت ہے مقدہ، برخلاف انگلیوں کے خلال کے اے خلال جڑا ہے نا اے بے سارے فرماندے نے کیے سنت، اور ترجیح دی ہے مبسوط میں قول ابی یوسف کو کہ داڑھی دا خلال کیے باوجہ روایت حضرت انس کے جڑی پیچھے پڑی جے، سمجھ آئی جی گل اے شاباش جی اگے جی اولے روایت اچھا ایک منٹ والے انہو فکرنا والے انہو لیکمال الفرض، یعنی سنت جو ہوتی ہے نا فرض کے ساتھ جو سنت ہوتی ہے یہ فرض کی اکمال کے لیے ہوتی تاکہ فرض پورا ہو جائے، اور ذکر کیا گیا باعتبار اس کے کہ وہ مامور بے ہے کون، داڑھی کا خلال اللہ نے حکم دی ہے، اور عبارت ان کی شرع میں اولا ہے آشرع امداد اندنی تسنہ مراکی شرع وچ عبارت اور طرح وہاں یہ فرمایا اور ہوتی ہے سنت فرض کے کمال کے لیے فرض کے محل میں، اور داڑھی کا داخل نہیں ہے محل فرض کے قائم کرنے کے لیے کہ ہے وہ تو فرض ہے جی، پس نہ ہوگی تخلیل اکمال، پس نہ ہوگی سنت، کیونکہ سنت ہوتی فرض کے اکمال کے لیے تے داڑھی دا اندر تو ہونا فرض کو نہیں کیڑی دا جڑی گھنی ہے تو لہٰذا پھر سنت نہ ہوئے بلکہ کیا ہوئے مستحب ہوئے، اے انج دلیل دیتی جی لے روایت انس ہے الحدیث متقدم، واپس چلو، اور مسنون ہے خلال کرنا انگلیوں کا، ساری انگلیوں کا، ہتھاں پیراں دی ساری انگلیاں دا خلال کرنا مسنون ہے باوجہ حکم کے اس کے ساتھ، اور باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے خلال نہ کیا اپنی انگلیوں کا پانی کے ساتھ تو داخل کرے گا ان انگلیوں میں اللہ تعالیٰ آگ قیامت والے دن، قیامت والے اتقیو بدی اگ، اخرجہ الطبرانی فی الکبیر من حدیث واصلہ والدار قطنی من حدیث ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ، سمجھائیے اے شاباش۔ اچھا جی ہن کیفیت کی ہے مسے دی ہتھاں دی انگلیاں تے پیراں دی انگلیاں، اور کیفیت مسے کی یدین میں داخل کرنا بعض انگلیوں کو بعض میں، ادھر دیکھو انج کر دو انج تامی ہو گیا، انج کر دو انج کر دو تامی ہو گیا، سمجھ آ گئی جی، یہ نہیں کلا کلا انج کر کے نہیں کرنا، اے بعض کو بعض میں داخل کرنا تے انج کر دیو تامی ہو گیا جی، اور پاؤں میں اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ کھبے ہاتھ دی، اور کافی ہے اس سے اچھا بس پیرا میں چاہیے کہ اپنے ہاتھ دی چھوٹی انگلی تفصیل شرح چاہ رہی، اور کافی ہے مسے سے اخلال سے
داخل کرنا انگلیوں کو پانی جاری اور اس کی مثل میں. اگر جاری پانی جب وضو کر رہا ہے نا ہاتھ تیرے وچ دھوتے نے کھول کے انگلاں تے پانی داخل ہو گیا ایویں وچ پیر تے انگلاں تھوڑی ہلائیاں نے تے پانی وچ کی ہو گیا داخل ہو. اچھا جی وہ ویکھو وفر رجلین او پیراں دیاں بے اصبع من یادہ ہی بیان کیا اس کو زاہدی نے قنیہ میں بائیں طور کے خلال کرے اپنے ید یسرا کی خنصر کے ساتھ. مولی حمزہ جڑی کھبے دی چھوٹی اپنے ید یسرا کی خنصر کے ساتھ ابتدا کرے اپنے رجل یمنا کی خنصر سے. سجے پیر دی جڑی آخری انگلی اتوں انج کر کے لگاوے اتوں کے تھلوں من اسفل من اے تھلے والے پاس انج انگوٹھے تے پھر اگلے کھبے پیر دے انگوٹھے تو کردیا پھر آخر تے انج ترتیب نال سمجھی جی تے کتھوں تھلے والے پاس اور ختم کرے اپنے رجل یسرا کی خنصر پر. سن لیا جی اگر کو اتوں کرے تا بھی ہو جاندہ ہے کو پوچھ پیندا جی انگلی اتوں پھیرنی کہ تھلوں تے پڑھا جی کتوں پھیرنی مطلب جی ایویں بھی جی اب مسا انج کرنا ہے کہ انج تے کنج کرنا ہے اے کانڈ کے دے ہوئے انج کر جیسا کہ قضا واردا اور ترجیح دی علامہ نووی شافی نے اسی کیفیت کو روضہ میں کس میں روضۃ الطالبین و عمدۃ المتقین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 676 کشف الظنون. اور کمال کے لیے یہاں مناقشہ ہے. کمال کون؟ فتح القدیر والے ابن حمام. اور اسی طرح ابن امیر حاج کے لیے بھی مناقشہ ہے بھی مسا کیویں کرنا ہے. آندھنے پس چاہیے کہ رجوع کرے ان دو کی طرف وہ جو توجہ کرنا چاہتا ہے اس کی راما جو طالب ہے اتھے ویکھو لبو. چلو اچھا جی فی الحال تو یہی کریے نا جڑا پڑھیا ہے جی وہ ویکھا پھر ویکھی جائے گی. وَنَحْوِهِ ہے وے کہ کوئی نہیں اور جڑا ہے نا کیفیت تے مائے جاری تے وَنَحْوِهِ یہ ناوی کی شے وے. قال فی شرح او امداد اور وہ جو مائے جاری کے حکم میں ہے اور وہ مائے کثیر ہے اور وہ لکھنے سے تو سوال ہے. اندن جزمی بات یہ ہے کہ مائے کثیر راکد میں نہیں قائم ہوتا مائے کثیر راکد نہیں قائم ہوتا مقام تخلیل کے مگر حرکت دینے کے ساتھ. مگر پانی کھلوتا ہوا تے وچ پیر پا کے تو انگلاں نو ہلائیے تے تاں انج کر کے تے ہو ہن میں تھلے لا رہا ہوں تینوں دستے کوئی میں اتنا پیر کیویں کر کے بکھاواں جی تسی بھی انگلاں لا سکتے ہو تھلے تے میں لا رہا ہوں جی لیکن ہن نظر نہیں آ رہی ہے جی. اچھا جی یہ تاں ہوندا ہے جی. اور اس وقت نہیں فرق قلیل کثیر کے درمیان جی انگلاں ہلائیے نا جی اتوں پانی پائیے لوٹے نال انگلاں تے انگلاں پیر دیاں ہلا دیئے ساریاں تے پھر تو پانی وچ وڑ جاندا ہے جی. پھر کثیر ہوئے یا قلیل ہوئے فرق کو نہیں ہے گا جی. برخلاف جاری کے کیونکہ جاری اپنی قوت کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے درمیان میں. جڑا جاری ہے صرف اتنے وچ پیر رکھ دیو تے او چونکہ گزر رہا ہے تے گزردیا وچوں گزر جائے گا جی تو لہذا وہ خلال ہو گیا جی. سبحان اللہ. یہ ہن ویکھو نا پتر جی مسئلے کہ یہ خلال سنت ہے اندا کہندا انگلاں دا ہتھاں پیراں لیکن آندے نے کدے پانی جاری وچ تساں پیر رکھیا ہے نا تے وہ خلال ہو گیا ہے. کی ہو گیا ہاتھ دی انگلاں رکھے نے پانی چ جاری وہ ہو گیا. یعنی یہ بھی چیزاں نال ذہن چ رکھو نا بھی اے بھی صورت نال ہے گی. چلو جی خیر
واپس چلو. اور مسنون ہے غسل کی تسلیس, منہ 3 واری دھونا تے باواں تے پیر دھونے ایک ہی ہے, یہ سنت ہے. ایک واری فرض ہے تے دوسری تیسری واری سنت ہے. بس وہ جو زیادہ کرے کنیاں واریاں تو یا کم کرے کن کولوں, پس تحقیق جس نے زیادہ کیا اس نے تعدی کی, جس نے کمی کی اس نے ظلم کیا, جیسا کہ وارد ہے سنت میں. ہاں پانی تھوڑا ایک ایک وار جو گئے مگر ضرورت کے لیے, مگر تو دیکھو وَيُسَنُّ تَسْلِيسُ الْغَسْلِ ایل مستوعب, ایل اے دیکھو منہ 3 واری پورا دھونا اے سنت ہے. ایک واری پورا دھونا, 3 واری پورا دھونا سنت ہے. ایک ہوندا بس اینا کو بک پہ اینا پھر دوجا ایتھے پھر تیسرا ایتھے, ایکو وار ہے. اسی ایکو وار نو 3 بنائی رکھدے ہیں, سمجھے پے ہو بے 3 واری پورا مستوعب ہونے سنت فرض پورے ہونے نے جی باہر صورت جی. اور دیکھو اور باہر میں ہے سنت تکرار الغسلات المستوعبات, نہ کہ 3 بک, 3 بک نہیں سنت, 3 واری پورا دھونا سنت ہے پاویں 20 بک لگن. گل سمجھے پے ہو, اسی 3 بک جڑے نہ ہو حالانکہ انج نہیں, 3 واری پورا 3 بک نہیں سنت, سمجھ گئے ہو. ہن سنیا جی مرہ اولا فرض ہے, پہلی واری پورا دھونا, اور سیناتان اس کے بعد سنتان مؤکداتان ہیں صحیح پر, جیسا کہ سراج میں ہے سراج الوہاج, اور اختیار کیا اسی کو مبسوط میں, اور تائید کی ہے اسی کی نہر الفائق میں. بھی ایو گل ہے, ایو ہی گل ہے جی. ہجڑی دسی اور کیڑی گل حلوی والی گل تو نہیں. وجہ کی ہے مولوی جی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ کرے جی, جب وضو فرمایا تھا مرتين حدیث پاک ہے, سونے ایک واری وضو کیتا 2 واری چہرہ دھوتا, 2 واری باواں دھوتیاں تو 2 واری پیر دھوتے. تو سونے نے دھوتا نا تو کے کی فرمایا, کالا فرمایا یہ وضو ہے اس شخص کا کہ تودعہ اللہ, یہ وضو ہے وضو اس شخص کا جس نے وضو کیا, یہ عطا فرمائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ 2 حصے اجر سے, 2 حصے. ہوں اے ذرا دلیل کی میں بنے حدیث پاک ذرا دھیان کرے جی, ابن ماجہ دار قطنی دلیل ویکھو. اللہ اکبر. فرماندے نے پس بنایا سرکار نے دوسری بار دھونے کے لیے جزا مستقل, کہ جنہیں 2 واری دھوتا ہے انہوں اللہ تعالیٰ کفلین دینا ہے. کفل ایک جزا تے کفلین 2 جزا, اور دوجی واری دھونے ہوتے وکھری جزا وکھری. پس یہ بات خبر دیتی ہے اس کے مستقل ہونے کی, نہ کہ وہ جز ہے سنت کی. سن دے ہو, حتیٰ کہ نہیں ثواب دیا جائے گا اس پر علیحدہ. بھی یہ 3 مل کے سنت فرض پورا دیں ہوتی ایک ثواب ہی, انج نہیں اے وے پہلے فرض ہوتے وکھرا ثواب, اگلی سنت ہوتے تو جدو دوسری واری دھونے تے وکھرا ہے تو تیسری واری دھونے تے پھر خام خواہ وکھرا ہوئے گا جی. انج کر کے ثابت کیتا ہے پہلی بار فرض ہے تو دوسری 2 بار سنت ہے جی. سبحان اللہ. اچھا جی,
اور اگر اقتصار کیا اس نے ایک مرتبہ پر، ایک واری دھوتا منہ، ایک واری باواں پیر، پس اس میں کئی اقوال ہیں، اس میں تیسرا قول یہ ہے کہ اگر عثمان اس کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہے، وگرنہ نہیں۔ کبھی کبھار ایویں کیتا سو تے نہیں تے جی عادت بنا لی بھی کوئی واری دھونا ہے تے ہن آؤ نا میدان چ پاپا اچھو نا اسی جڑا بک پا کے 3 وار کر کے دھونے ہاں تو اجے پورا ایک واری دھویندا ہے تے اسی نوں 3 وار سمجھدے ہاں ساری عمر، تے عادت بنی کہ کوئی نہ بنی؟ کیڑی شے دی؟ ایک وار دی تے سمجھا کی ایویں باہ جڑا نا جی اج کر کے پانی پایا 3 واری تے مگروں ایک ہی شے ہوندی توتی ایک واری صرف مگر اے 3 رینج کیتا نا جی اون نال 3 وار ہو وہ ایتھے مڑ کے پانی رہندا ہے جی، یہ عادت بنی نہیں پی مولوی جی؟ جی یہ کی ہے پھر؟ وضو کر کے گناہ کٹیا، دسو سمجھے پے او بابا؟ تیسرا قول ہے میں، اور اختیار کیا اس کو صاحب خلاصہ نے، اور حمل کیا نہر میں تابع کرتے ہوئے فتح کے لیے قولین مطلقین اسی پر، اور مراد اسم یسیر، بھئی گناہ تھوڑا لیکن گناہ کٹھے ساری عمر کی تھی تو کنے پہاڑ بن گئے، فرق کرنے کے لیے ترک سنت کے درمیان اور ترک واجب کے درمیان۔ سنت کے ترک پر جو گناہ ہوتا ہے وہ فرض کے ترک سے برابر نہیں ہوتا بلکہ اس سے کم ہوتا ہے، جیسے درجے ہیں اسی طرح گناہ بھی درجے، لیکن یہ تو تاں سے بس لیبارٹری چیک کیتے ہوں بے نہ کوئے، یہ تو صرف ایک لفظاں کو نہیں پہنچنا اور چھوٹا اپنے مقام تو کڈا ہے بندے دی کڈی جان کھپے گی وہ تو اللہ جانے، اللہ تعالیٰ سونے دا صدقہ معاف فرمائے۔ اچھا جی فقط تعدہ، فقط یہ 2 فعل نے حدیث پاک وہ آدھے پہنے کما وارد فی السنہ، یہ اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ زیادتی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور جنہیں تنہ تو کام آگا چاڑ دیتا، اور وظالمہ لوٹتا ہے نقصان کی طرف، یہ نشر مرتب ہے کی نشر مرتب، اور لف نشر مرتب بھی پہلو جمیں ترتیب نال شیاں ذکر کیتیاں نا اگوں انہاں دی تفصیل بھی اسے ترتیب نال کریے نا تے انہوں آندے نے لف نشر مرتب میں جمیں پیچھے شیاں لپیٹیاں اومیں اگے کھولیاں، یہ مطلب انہوں نے کی لف بھی پیچھے لپیٹیاں نشر اگے کھولیاں تے ترتیب نال پہلی پہلے دوسرے نمبر تیسرے نمبر، یہ ہوتا ہے مولوی کی شے کوئی سمجھ آئے؟ چلو پھر ٹھیک ہے اے ویکھو جی۔ اچھا جو اسے نا مطلب او الا لضرورت الا انہوں ذرا سمجھا جو دھیان کرے جی، بائیں طور کہ زیادتی کی اس نے اپنے دل کی طمانینت کے لیے شک کے وقت بے تنہ تو ودا دیتا سو شک پہ گیا تے شک دور کرنے واسطے کیتا سو تے فلا باسا بھی فلا اے نے بھی افضل بھی کرے مطلب حرج کوئی نہیں، کیوں ایک تو ثابت کیتا ہے باوجہ اس حدیث کے جو وارد ہے اور جو پہلے سے نا متن کما وارد فی السنہ، ابو داود شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابن ابی شیبہ، بہقی، حیثمی میں ہے۔ اچھا جی چلو جی تے اے ہن جڑی ہن پڑھدے پے ہو بھئی حدیث سونے فرمایا چھوڑ دے دا، پڑھی ہے نا حدیث یاد ہے، چھوڑ دے وہ کام جو شک میں ڈالے تجھ کو، جو چھوڑ دے اس کام کی طرف جو نہ شک میں ڈالے تجھ کو۔ تیرے سامنے 2 کام، ایک کریں تو شک پہندا ایک کریں تو شک کو نہیں، فرمایا انہوں کر جن دے وچ نہیں شک کو، ایک کلیہ دیتا سونے نے، لیکن مسلمان نو کنوں مسلمان جو تو بدعمالیاں کر کے اپنی دینی فطرت انہاں بیڑا غرق کر دے بھی ہون دے فیصلے ہی گندے نے سارے جی، لیکن وہ شریعت دے مطابق ہوئے ہون دے فیصلے جڑے ہوندے نے وہ ٹھیک ہوندے نے اپنے بارے چ، اے سونے دا قانون دیتا۔ اس وجہ تو کیا اگر انہوں شک پہ گیا تو ایک بار اضافہ کر لیا سو تو اے بے حرج کوئی نہیں۔ اے اخرجہ البخاری جی، اے ہن جڑی بڑی
نہ اے نہیں، اے اخرج النسائی فی المجتبی تے حاکم فی المستدرک، اے روایت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کو کہ امام حسن پاک کو سرکار نے فرمایا جی، تو باقی بھی صحابہ پاک تھے۔ اچھا جی توجہ کرے جی، ہوں جڑا جی اے ٹھوکی دی ایویں کی یہ ہر دور چ بندے ہوندے سن کی اور جواب دیں پہ، اور وہ جو کہا گیا ہے بے شک شان یہ ہے اگر زیادہ کرے مولوی عثمان دوسرے وضو کی نیت سے، ایک وضو کر کے تو شک بہ کے اگر مڑ جڑو دوسرے وضو کرتے ہیں، سمجھی جی، تے بھئی لا باسا بھی ایزن اندہ بھی کوئی عرض نہیں، بھئی جڑا لوکاں گل آکھی دلیل کی دیتی ہے، اس لیے کہ وضو نور پر نور ہے، آندھ نے آ جڑا ماں کیلا ہے منع کیا ہے اس کو باہر میں، منع کیا اس کو باہر الریک میں، بائیں طور کے وضو کا تکرار ایک مجلس میں پہلے اس سے کہ ادا کرے پہلے وضو کے ساتھ عبادت جو مقصود ہے وضو کی شریعت سے، صلاۃ، سجدہ تلاوت، مس مصحف، ایک کوئی نہیں کیتا، وضو تے اگلا وضو ٹھوکی ہوتا ہے، کما ذاکرہ الحلبی، یہ مکروہ ہے اس لیے کہ یہ محض اسراف ہے جی، محض ان جنہیں ٹوکی انہوں نے جواب دیتے ہیں بینجے نا انج نہ کرو، بے وضو نور تو نور ہے تو بچاڑی ہو شام تک کسے کام تے لگے رہو۔ اچھا جی توجہ، وَقَوْلُ فِي النَّهْرِ، حمل کیا جائے گا عدم کراہت پر اعادہ کرنے پر ایک بار، اگر تین تو ایک باری چوکھا کیتا سو شک دی وجہ تو ایک ہی عدم کراہت ہے، اور کراہت ہے تکرار مرارن پر، آندے نے یہ جو قول نہر میں ہے کہ حمل کیا جائے گا عدم تکرار عدم کراہت پر بھی ایک باری کہتے چوکھا کرے تو مکروہ نہیں، آندے نے یہ بعید جداً ہے، کسی بھی فقیر نے اس کا قول نہیں کیا۔ وہ پیچھے تو ہے نا بھی ضرورت ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں نا تو بھی نہر وچ یہ بھی اگر ایک باری اضافہ کیتا 4 بار ہو گئی تو مکروہ کوئی نہیں، آندے نے کسی فقیر نے اس کا قول نہیں کیتا، لہذا بھی یہ نہر والی بات قبول نہیں۔ ہاذا ضرورت الزیادت، یہ ضرورت ہے زیادتی کی بھی شک پہ گیا بھی شاید 3 پوریاں نہیں ہوئیاں تو پھر ایک بار تو لیا، اور ضرورت نقص کی بے ان لا بائیں طور کے نہ پائے پانی جو کافی ہو تسلیس کو، نقص کی ضرورت یہ ہے بے جن نے نقصان کیتا نا ان نے ظلم کیتا ہے، بے پانی ہے سی تے 3 بارہ تو کٹ تو ہوتا ہے تو انہیں کی کیتا ہے ظلم کیتا ہے، لیکن آندے نے بھی ان دے وجہ ضرورت کی ہے بھی تاکہ ظلم نہ ہوگے، وہ ایک پانی ہے نا ایک واری توپ سکتا ہے یا 2 واری توپ سکتا ہے، 3 واری تو نہیں سکتا، ہوں ایتھے یہ ضرورت ہے لہذا ہوں ظلم کوئی نہیں سمجھی گا، اضافے وچ ضرورت ہے کہ شک پہ گیا شاید 3 بارہ ٹھیک نہیں ہویا ایک باری اور تو لوے، کمی وچ ضرورت کی ہے، کمی وچ ضرورت ہے کہ پانی پورا نہیں، لہذا ہوں انہوں نے کمی کی تھی 2 بارہ دھوتے نے آزا یا ایک باری تو ہوں اے ظلم ایک پانی ہووے تو پھر کمی کرے اے ظلم ہے۔ اچھا جی، وقیدہ بالغسل، وقیدہ سنو تسلیس الغسل آکھیا نا متن اچ پیچھے بس 3 واری دھونا سنت ہے تے دھونے والے اعضاء کنے نے؟ شک 1 2 پیر 3 حد ہو گیا، تو مقید کیا ہے غسل کے ساتھ اس لیے کہ مسح نئے مسنون تکرار اس کا ہمارے نزدیک، اے غسل سنت 3 واری، چوتھا فرض ہے مسح، مسے وجہ تسلیس سنت کوئی نہیں ہے کہ ساڑھے نزدیک 1 واری کرنا ہے، سنیا جی اے شاباش۔ اور خانیہ میں ہے اور ہمارے نزدیک اگر مسح کیا اس نے 3 مرتبہ 3 پانیوں کے ساتھ نہیں مکروہ، لیکن نہیں ہے یہ کام سنت نہ ادب ہے، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے،
باہر میں ہے اور یہ اولا ہے اس سے جو محیط میں اور بدائے میں ہے. وہ کیڑی گل ہے باہر میں کہ انہو یکرہ ہو یہ مسا نویں پانیاں نال 3 واری کرنا مکروہ ہے. پیچھے سے نا مکروہ نہیں, باہر میں یہ کام اور اولا ہے اس سے جو خلاصہ میں ہے کہ انہو بدعتن کیونکہ نئی دلیل کراہت پر. اچھا جی.